نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، بات بہت ہی غور سے سماعت فرمائیں اور نیت کریں کہ جو باتیں سنیں گی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہر ایک یہ سمجھے کہ بات ہمارے ہی سلسلے میں ہو رہی اور اس کا خطاب ہم سے ہی ہے، ہمیں ہی ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے مرد حضرات کو مواقع عنایت فرمائے ہیں، ویسے ہی خواتین کو بھی موقع ملے، ویسے ہی جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی اجازت عورتوں کو بھی ملی، جیسے مرد حضرات کو ملی۔ ایسے ہی جیسے مرد حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں، ویسے ہی خواتین بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتی ہیں، تعلق کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ خواتین بعض جگہوں پر تو مردوں سے بھی سبقت لے جاتی ہیں، بعض جگہوں پر انہیں کم کام کرنے پر بڑا اجر کا وعدہ ہے، اور بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کو وہ مقامات نہیں مل پاتے جو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اور ہماری مائیں بہنیں جو بات سن رہی ہیں، انہیں یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو زندگی ملی ہوئی ہے بڑی قیمتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ زندگی جو ہماری یوں ہی گزر جا رہی، اس کو اگر ہم بعد میں واپس کرنا چاہیں، لوٹانا چاہیں، تو کسی بھی اعتبار سے وہ چیزیں لوٹنے والی نہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر افعال پر نگاہ رکھیں، غور کریں، دیکھیں۔ جو غیر ضروری چیزیں زندگی کا حصہ بن گئی ہیں ان کو اپنی زندگی سے باہر کریں۔ جو ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں جن کی وجہ سے وقت کی بربادی ہوتی ہے، لا یعنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان سے کلی طور پر اجتناب کریں، اس سے گریز کریں، بچنے کی فکر کریں۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام کی اطاعت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صرف کرنے کی کوشش اور سعی کریں، ورنہ یہ وقت یوں ہی بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کب جوانی آئی، کب بڑھاپا آیا، اور کتنی جلدی دنیا سے جانا بھی ہو گیا۔ کل انسان کہے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ ہائے کتنی جلدی جانا ہو گیا، ہائے ہم تو موقع ہی نہیں ملا، ہم نے اپنے نام اعمال کو سیاہی کر دیا۔ موقع ملتا تو پھر سدھر جاتے، سنور جاتے، اپنے آپ کو بنا لے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وقت گزر چکا، اب ہائے توبہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے چند چیزیں جو عرض کی جا رہی ہیں اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی، بنانے کی فکر کریں۔ 3 چیزیں اس وقت عرض کی جائیں گی، اس کو سن لیں اور اپنی زندگی کا وہ حصہ بنائیں جو کبھی الگ نہ ہو، جدا نہ ہو، کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ ایک سب سے اہم چیز ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں، لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں، گریز کریں، بچیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو کام ضرورت کے بھی نہیں ہیں، وہ بھی ہماری زبانوں پر جاری رہتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، گفتگو کر رہی جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، جسے غیبت کہا جاتا ہے، وہ عمل ہو رہا اور بڑی تیزی سے ہو رہا،
ہماری مائیں بہنیں اپنے اعمال حسنہ کو ضائع کر رہی، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں ہمارے کرنے کی نہیں ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ غیبت کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں اگر اس کا اندازہ ہو جائے تو پھر لوگوں کے نہ عیوب بیان کیے جائیں، نہ لوگوں کی غیبت بیان کی جائے، نہ لوگوں کے حال احوال بیان کیے جائیں، اور نہ ادھر کی بات ادھر لگانے کی کوشش کی جائے۔ اس سے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں سب کے سب اسی غیبت کی آگ میں اور بٹی میں جل اور بن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہے زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت جب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کا خاص معاملہ پھر ہوگا، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوگا۔ لیکن زبانوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو گھروں میں طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کی مشکلیں آئیں گی، گھروں کی جو زینت ہے وہ سب کے سب رخصت ہو جائیں گی۔ آج ایک اہم چیز جو ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، ہماری ماؤں بہنوں نے جس پر اپنا وقت لگا دیا وہ موبائل ہے، جس پر بہت ہی زیادہ وقت لگایا جاتا ہے، اس پر سیریلز دیکھے جاتے ہیں، اس پر کہانی قصے دیکھے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، مسلمان کا وقت بڑا قیمتی ہے، مسلمان عورت کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ یہ دشمنوں کی چال ہے جو آپ کو اپنی اسلامی شعائر کو بھلا دینے کے لیے اور آپ کو بے پردہ کر کے سڑکوں پر لانے کے لیے ان کی پروگرامنگ ہے، ان کے یہ پلانات ہیں جس کے ذریعے سے آپ کو اپنے گھروں سے باہر لانا چاہتی ہیں۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ کہا جاتا تھا، لیکن پہلے ہی مدرسے میں سیندھ لگ گئی۔ ماں تلاوت کیا کرتی تھی، ماں ذکر اذکار کیا کرتی تھی، بچہ بھی ذکر اذکار والا پیدا ہوتا تھا، بچے کو چھوٹے چھوٹے صورتیں یاد رہتی تھی، لیکن ماؤں نے گانا سننا شروع کر دیا، ماؤں نے سیریل سے دیکھنے شروع کر دیے، ماں نے اپنی زندگی خود اجیرن کر لی، اپنے آپ کو خود برباد کیا، اپنی گود میں پلنے والے بچے کی زندگی کو بھی برباد کیا۔ بچہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ بچہ گانے گا رہا ہے، جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حصص کو بچپنے ہی میں جان لیا کرتے تھے، وہ بچے جانتے ہی نہیں، وہ تو گانے کی مجلسیں گھروں میں دیکھ رہے، وہ گھروں میں دیکھ رہے قصے کہانیاں چل رہی ہیں۔ موبائل فری تو ہے کیا ہوا، لیکن آپ کی زندگی فری نہیں ہے، آپ کی سانس بڑی قیمتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی کا یہ حصہ جو گزر رہا ہے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کئی کنٹل سونا دے کر دیکھو، ایک دن کوئی واپس کر سکتا ہے؟ کوئی بھی واپس نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے مائیں بہنیں یہ بات بہت ہی غور سے سنیں کہ ہم جو موبائل میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ موبائل پر کئی قسم کے کام ہوئے، ہماری بوڑھی مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ بات فری میں ہو رہی تو اب گھنٹے گھنٹے بات کر رہی۔ ارے آپ کی زندگی کیوں کہ کیسے ضائع ہو رہی؟ کہہ رہے موبائل فری ہے اس لیے گھنٹوں گھنٹوں بات ہو رہی، کوئی کام نہیں ہے۔ موبائل تو ایک ضرورت کی چیز تھی، حال چال لے لیتے، خیر خیریت دے دیتے اور لے لیتے، بس موبائل کا اتنا ہی سا کام تھا۔ لیکن اب اس پہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، لا یعنی باتیں ہو رہی، غیبت ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ بیان کرے۔ ہم نے تو موبائل کے ڈبے میں پورے محلے کی غیبت کر دی اور سامنے سے پورے علاقے کی خبر لے لیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کھایا، اس نے کیا بات کہی، اس نے اپنے گھر میں کیا کیا کیا، پورے گھر کی کہانی، پورے محلے اور پڑوس کی کہانیاں ایک دوسرے سے بات کرنے میں سنائی جاتی ہیں۔ یہ کن کا حال ہے؟ جو بوڑھی مائیں عبادت میں 10 پارہ کی تلاوت کر سکتی تھی، 15 پارہ کی۔ ایسا نہیں ہے، آج کے بھی زمانے میں مجھے معلوم ہے اس وقت بھی ایسی خواتین موجود ہے جو ایک دن میں 10 پارہ کی تلاوت کرتی ہیں، ایک دن میں 15 پارہ کی تلاوت۔ آج اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں، یہی جو تھوڑا سے فارغ ہو جاتی ہیں، یعنی جن کے بچے بڑے ہو گئے، بہو آ گئی، اب کام کم ہو گیا تو اب وہ اپنی زبان کو چل رہی ہیں گھر میں۔ ہزار 10 ہزار عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ وہ اذکار کرتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں، آپ سوچیں کہ 100 سال پرانی بات ہوگی۔
اس وقت جو اصلاحی تعلق رکھتی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا ان لوگوں کا، ان کے واقعات یا ان کے خطوط جب کبھی آتے ہیں تو وہ اپنے دن بھر کی جو اعمال ہیں ان کو کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں اصلاح کے سلسلے میں، تب پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کتنی تلاوت کرتی ہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں صبح سے شام ہو گئی اور صرف موبائل پہ وقت لگا رہے۔ نوجوان جو ہیں وہ تو فیشن دیکھ رہے ہیں، وہ سیریل دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ جو ادھیڑ عمر کی بوڑھی ہیں نہیں چلانا جانتی، وہ موبائل پہ بات کرنے میں لگ گئی۔ کس پہ لگ گئی؟ موبائل پر بات کر رہی۔ گرج کے ایک پورا گھر اسی میں لگا ہوا ہے۔ اور جب غلط کام ہوئے، گناہ ہوئے، ظاہر سی بات ہے جہاں پر گناہ ہوتا ہے وہاں پر کیسے اعمال ہوتے ہیں؟ گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا، آپ جا رہے تھے، مقام ہجر آیا، فرمایا سب لوگ اپنی گاڑی کو تیزی کے ساتھ یہاں سے گزارو، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا، یہ معذب قوموں کی بستی ہے، یہاں سے جتنی جلدی ہو سب لوگ نکل چلو۔ اور فرمایا صحابہ سے کسی نے پانی لیا ہو تو پھینک دے، اگر کسی نے پانی سے آٹا گود لیا تو آٹے کو بھی پھینک دے، پانی کو بالکل بھی استعمال نہ کرے، یہ معذب قوموں کا علاقہ ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں پر سیاہی ہوتی ہے، وہاں پر گندگیاں ہوتی ہیں، وہاں پر پھر ایسے ایسے حالات بنتے ہیں جس کا آدمی کہیں سے بھی گمان بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ گھر پھر برباد ہوتے ہیں، وہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ ارے بھائی جہاں پر مالک کا نام نہ لیا جائے وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر شریعت کی حکم عدولی ہوتی ہو وہ گھر کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہماری ماں بہنوں نے نہ زبان کی حفاظت کی اور نہ اس کی فکر کی، اور نہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی فکر کی۔ حالات پڑھ لیتی تو معلوم بھی ہو جاتی، وہ صبح سے شام تک موبائل میں اتنا لگیں اور سمجھنے لگی کہ یہی زندگی اصل ہے۔ کیا سمجھا؟ زندگی یہی اصل ہے۔ اگر انہیں، اسی لیے ہمارے اکابرین حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کو لکھا اور فرمایا عورتیں گھروں میں، ہمارے ہاں معمول آج بھی الحمدللہ ہے، جو متعلقین محبین کے گھرانے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بات عمل میں لائی جاتی ہے کہ گھر کی عورتیں جمع ہو کر ایک عورت کو ہی سنا دے، گھر کی تمام عورتیں 5 منٹ صرف بہشتی زیور سنیں۔ یا صحابیات کی کتابیں ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں، امہات المومنین کی زندگیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، پڑھیں گی تب تو جانیں گی۔ پڑھنے کا کبھی نہ طریقہ آیا، نہ سلیقہ آیا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ سعی کی۔ گھر کے مرد جو حضرات ہیں، ذمہ دار ہیں، انہیں بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے گناہوں میں مست ہیں۔ گھر کی عورتیں الگ گناہوں میں مست ہیں، مرد حضرات الگ گناہوں میں مست ہے، تو بھائی بتاؤ معاشرہ کیسا بنے گا؟ معاشرہ تو تباہ و برباد تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جب ناچ گانے کی مجلسیں گھر میں لگیں گی تو بچے ناچنے والے تو پیدا ہی ہوں گے۔ جب گھر میں ان عیاش و فحاش لوگوں کا تذکرہ ہوگا تو پھر گھر میں بچوں کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ بچے تو اس سے 2 قدم اور آگے بڑھ کے جائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، زمانہ کیا آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا تو آپ کو یہ بات دیکھنے میں آئے گی کہ جو لوگ جن کے گھروں میں تلاوت اور عبادت کا اہتمام ہوا کرتا تھا ان گھروں میں آج گانے کی آواز آتی ہے۔ غلطیاں کہاں سے ہوئی؟ گھر سے ہوئی۔ ماؤں بہنوں نے اپنا سبق بھلا دیا، پتہ ہی نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے گزرے، ماں کے ایک سبق سے ڈاکوؤں کا پورا قافلہ طائب ہوا نہیں ہوا۔ کس کا کردار تھا بھائی؟ مولانا صاحب کے ابھی تھوڑا نہیں پہنچے ہوئے تھے، امام صاحب کے ابھی نہیں پہنچے تھے، ابھی تو تعلیم کے لیے سفر تھا حضرت کا۔ ڈاکوؤں نے پکڑا، روکا، قافلے کو چھینا جھپٹا، جو کچھ کرنا تھا کر لیے۔ ڈاکوؤں نے پوچھ لیا اور کسی کے پاس مال تو نہیں ہے؟ تو فرمایا ہمارے پاس ہے۔ کہہ رہے تم تو بچ گئے تھے، بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا فرمایا؟ میری والدہ محترمہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹ دیکھو نہیں بولتا ہے۔ مجھے یہ تعلیم یاد تھی، میری ماں نے کہا مسلمان جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تم نے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس یا تمہارے پاس اشرفی ہے کہ نہیں ہے، مجھے معلوم تھی میں جھوٹ کیوں کر بولتا۔ میں نے بتایا ہاں میرے یہاں پر لگی ہوئی ہے، میری گدڑی میں اس کو میری ماں نے سی دیا ہے، کھلوا کے سب دے دیا۔ تو فرمایا کہ حضرت کے اس عمل کی وجہ سے پورا وہ لشکر جو ڈاکوؤں کا، کن کا؟
ڈاکوؤں کا پورا کا پورا لشکر طائب ہو گیا، اور پھر اس نے جا کر جہاں کر ڈکیتی ڈالی تھی سب سے معافی مانگی اور وقت کا ولی اللہ بن گیا۔ اب بتاؤ بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کا کردار ہے؟ ماں کا کردار۔ ماں کا کردار کب ہوگا؟ جب ماں خود دیندار ہوگی تب تو ہوگا۔ ماں کو تو پتہ ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو کھانا کھلاتی، دودھ پلاتی، درود شریف کثرت سے پڑھا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ موبائل چلا کے بچے کو پکڑایا، گھر میں کام کر رہی، موبائل چلا کے خود دیکھ رہی، بچوں کو بھی دکھا رہی۔ اب بتاؤ بھائی، تو گھر میں معاشرہ کیسا بنے گا؟ بچے کیسے بنیں گے؟ غلطی کس کی ہے؟ میں ماؤں بہنوں سے بہت یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لو۔ آپ کے ہاتھوں میں نسل ہے، نسل۔ ایک عورت کے سنبھل جانے سے دین نسلوں تک چلتا ہے، اور ایک عورت کے بگڑ جانے سے دین نسلوں سے نکل جاتا ہے۔ ایک عورت کے بن جانے کی وجہ سے دین نسلوں تک جاتا ہے، اور ایک عورت اگر بگڑ جائے، یعنی دین کو چھوڑ دے، دینی تعلیمات کو چھوڑ دے، تو وہ نسلوں سے دین کو رخصت کر دیتی ہے۔ نسلوں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ یوں مت سمجھیے کہ آپ یوں ہی ہیں، آپ کا وقت یوں ہی گزر رہا، نہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ آپ کی ذات امت مسلمہ کے لیے بہت قیمتی ہے۔ آپ کا کردار اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ اہم اور محترم الشان ہے۔ خدا را آپ اپنے کو سنبھالیے، اپنے کو بنائیے، اپنی زندگی کو سنواریے، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کیجئے۔ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں کے حال احوال پڑھ کر اپنی زندگی میں داخل کیجئے۔ نبی کا گھر دیکھتے تو پتہ چلتا کہ وہ لوگ بھی تو تھے، ان کے بھی تو شوق تھے، ان کو بھی تو پہننے کے حقوق تھے، انہیں بھی آرام کرنے کے مواقع میسر تھے۔ میں تو کہتا رہتا ہوں، اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کا حق تھا، وہ نبی کے گھرانے کے لوگ تھے، نبی کے گھر کی عورتیں تھیں، نبی کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نعمتوں کو استعمال کر سکے۔ اللہ کی دی ہوئی جتنے انعامات ہیں، اگر کسی کو حق حاصل تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے تھا، آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے تھا۔ لیکن وہ مجاہدات کر گئے، وہ تمام طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں اٹھا کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب ہم لوگ مدینہ منورہ آئے، مہینے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلی، لیکن پیر میں کہیں سے جنبش ہوئی نہیں۔ ہمارے دسترخوانوں پر کتنے قسم کے سالن لگے ہوئے، کبھی فکر ہوئی بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنے انعامات برس رہے، کبھی فکر ہوئی؟ بالکل بھی نہیں۔ کبھی ذہن میں بات آئی کہ نبی کا گھر بھی تو جھانک لیتے؟ لیکن ہمیں نعمتوں پر نعمتیں اڑائے جا رہے، اور ہر وقت صرف اور صرف نافرمانیاں ہی کرتے چلے جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا، اپنی زبان کی حفاظت کریں، موبائل کو ضرورت کے تحت استعمال کیجئے، غیر ضروری کاموں کے لیے اسے ٹی وی VCR کی شکل مت دیجئے۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس پر آپ بات کریں، وہ بھی ضرورت جب پڑے تب بات کریں، اس کے علاوہ دوسرے کاموں پر مشغول نہ ہوں۔ کبھی وقت ملا قرآن شریف سن لیجئے، حرمین شریفین کا دیدار کر لیجئے، یہ اچھی چیز ہے۔ اچھے جائے کہ آپ اس پہ ناچ گانے دیکھیں، آپ اس پر قصے کہانیاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اپنی آنکھوں کا پردہ کریں، یعنی خود غیر محرم سے بچیں، اور اپنے آپ کو بھی شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ شریعت کے
ہر حکم کو بجا لانے کی فکر کریں، کوئی بھی حکم ٹوٹنے نہ پائے، کوئی بھی حکم چھوٹنے نہ پائے، اس کی فکر کرتی رہیں۔ نگاہوں کی حفاظت ہے، یعنی غیر محرم مرد کے سامنے خود نہ جائیں، اور ایسے ہی غیر محرم مرد جو ہیں ان کی نگاہ آپ پر نہ پڑے، اس کی کوشش کرتی رہیں۔ اور جو لوگ غیر محرم ہیں ان کے سامنے بالکل آنا جانا نہ ہو، یعنی ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھو زاد اور ایسے ہی بہنوئی ہوئے، ان لوگوں کے سامنے بالکل نہ جائیں۔ یہ لوگ جو ہے ان سے شرعی پردہ کرنے کا حق ہے، اور نہ کرنے پر بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مکمل شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ خود دیندار بنیں گی، اس کا اثر بچوں پر بھی پڑے گا، بچے بھی دیندار بنیں گے، آپ کے شوہر دیندار بنیں گے، بھائی بہن اگر آپ بہن ہیں تو بھائی کو دیندار بنا دیں گی۔ اس لیے آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اس کی شکل یوں ہے، اذان ہوتے ہی فوراً نماز پڑھنے کی فکر کریں، ورنہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ نماز قضا ہونے کی وجہ سے پھر چھوٹتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھنے کی کوشش اور صحیح کریں۔ اب نماز جب آپ خود پڑھیں گی تو بیٹیاں جو ہیں ان کو نماز کا اہتمام کرائیں۔ آج مائیں شکوہ کرتی ہیں کہ بیٹیاں باتیں نہیں سن رہی، کیسے سنیں گی؟ آپ دن بھر گناہ کے اعمال کرتی رہتی ہیں، آپ کے سامنے گھر سے کوئی گزر رہا، پھٹ سے گردن باہر نکالی، بھائیا کہاں جا رہے ہیں، بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ پردہ بھی تو کچھ ہے، شرعی پردہ بھی تو کچھ ہے۔ ٹھیلا والا آیا، اس کے سامنے چلی گئی، سامان لینے والے سے گئی تو خوب بحث ہو رہی، 2 روپیہ کم کرو، 3 روپیہ زیادہ کرو۔ ارے غیر محرم آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے، چلی بھی گئی، بہت ضرورت ہے، پرچی پکڑائیے، پیسہ دیجئے، سامان لے کے گھر میں آ جائیے۔ لیکن وہ عادت لگی ہوئی گھومنے کی، گھومتی رہتی ہیں۔ تو اس گھومنے کی نحوست یہ ہے کہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بیٹیاں نافرمان ہو رہی، مائیں الگ موبائل میں مصروف ہیں، بیٹیاں الگ موبائل میں مصروف ہیں۔ اور جتنا بوال اس موبائل سے ہمارے معاشرے میں آیا، اتنا تو کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مائیں بہنیں اولاً اس بات کی جو شادی شدہ ہیں کم سے کم موبائل استعمال کریں، اور جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں جن کی شادیاں بچیوں کی نہیں ہوئی ہیں انہیں موبائل تو بالکل مت دیں۔ یہ سمجھے کہ ان کے لیے یہ زہر ہے، یہ سمجھیے کہ ان کے لیے زہر حلال ہے جو مکمل اسے مار دے گا۔ اسے موبائل چھونے بھی مت دیجیے جب تک اس کی شادی نہ ہو، ورنہ دیکھیے کیسے کیسے حالات آتے رہتے ہیں، کیسے کیسے واقعات سننے میں آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ چلی گئی، کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، کون ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں، یہ تو بدھو ہوتی ہی ہیں، شریعت کہتی ہے ہن ناقصات العقل، یہ آدھے دماغ کی ہوتی ہے۔ کسی نے 2 الفاظ چاند ستارے دکھائے، گھر سے باہر چلی گئی۔ کیا کہا؟ چاند ستارے توڑ کر لاؤں گا، بس بات ختم، گھر چھوڑ کے نکل گئی۔ اس لیے جو بیٹیاں ہیں غیر شادی شدہ بہنیں ہیں انہیں موبائل بالکل بھی نہ دیں، ان کے لیے اس کو ایک دم سے زہر سمجھیں، ان کے ہاتھ میں موبائل نہ جانے دیں۔ شادی شدہ جو ہیں وہ موبائل کا صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں، اس پر فلمی گانے، فلمی چیزیں بالکل نہ دیکھیں۔ اور یہ چیزیں اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نفس کی پرستی میں جو لگ گئی، خواہشات کی اتباع میں لگیں، آپ بھی برباد ہوئیں، آپ کی پھر آنے والی نسل برباد ہوگی۔ آپ نے جن کو دیکھنا ہر وقت اپنے لیے باعث افتخار سمجھا، بچیاں وہیں ناچنے لگیں گی۔ جیسے آپ دوسروں کو ناچتا ہوا دیکھتے رہتی ہیں، آپ کا بیٹا ناچنے لگے گا، آپ کی بیٹیاں بھی ویسے نکل کر ناچیں گی۔ ایسے ہی ناچنے والوں کے ساتھ پھر راہ فرار اختیار کرنے لگیں گی، پھر ان کے ذہن میں نہ مذہب ہوگا نہ تعلیمات ہوں گی، اسے تو بس ایک جانور سا اپنے آپ کو سمجھیں گی، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں اٹھیں، جس سے چاہیں ملیں، جس سے چاہے تعلقات کو قائم کریں۔ اس لیے اس برائی کو دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے سرپرست جو لوگ ہیں اس سلسلے میں بہت انہیں متفکر ہونا چاہیے۔ موبائل کا آج استعمال ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہا، اور سب سے خراب چیزیں اگر کوئی دیکھی جا رہی تو وہ مسلمان گھروں میں دیکھی جا رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ عمل تو ہم نے اپنی تباہی کا اختیار کر ہی لیا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے نا، اب اسباب جیسے جیسے اختیار کیا جائیں گے ویسے ویسے نتائج جائیں گے۔ دارالاسباب ہے یہ۔ اگر ہم نے
کہیں پر اپنے کو گڈھے میں گرانے کی ایک دم سوچ ہی لی تو اسباب کے تحت تو جانا ہی اسے. اب اللہ تعالیٰ بچا لیں الگ بات ہے، ورنہ ہم نے جو اعمال اختیار کیے ہیں وہ سب کے سب ہمیں گڈھے ہی میں لے جانے والا ہے. تو ایک بات، زبان کی حفاظت، غیبت نہ کریں، لا یعنی باتوں سے حفاظت کریں اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں. موبائل سے بالکل دوری اختیار کریں، ضرورت کے تحت بات کریں، اور موبائل پر کبھی دیکھنے کا موقع میسر بھی ہے تو اس پر قرآن شریف سنیں، حرمین شریفین کی زیارت کر لیں، دیکھ لیں چالو کر کے کیا ہو رہا، کیا پڑھا جا رہا، بس اس کو فوراً بند کر دیں، اس کو فوراً بند کر دیں. غیر محرم جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. بالخصوص میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جتنے یہ زاد اور زادائیں ہیں، جتنے پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ جتنے یہ رشتے ہیں، چاہے زاد ہوں چاہے زادائیں ہوں، وہ سب کے سب ایک دم سے گناہ کی طرف لے جانے والے. اس لیے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ پھوپھی زاد بہن ہے، ماموں زاد بہن ہے، یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، اور اسی میں شیطان کب حائل ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. اس لیے شریعت دیکھیے کوئی بھی چیز ایسی نہیں بتاتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچے. انسان کو تکلیف جہاں جہاں سے پہنچتی ہے شریعت ان تمام چیزوں کو روکتی ہے. بظاہر ہمیں خراب لگے لیکن وہی ہمارے حق میں اچھا ہے. شریعت یوں ہی تھوڑی نہیں کہتی کہ ان لوگوں سے پردہ کیا جائے گا، بہنوں ہی سے پردہ کیا جائے گا. کیوں پردہ کیا جائے بھائی، وہ تو گھر کا ہے. فرمایا نہیں، یہاں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے، اس راستے سے شیطان آ سکتا ہے، فرمایا ان سے پردہ کیا جائے. اس لیے جو رشتہ داریاں ہیں یہ جن کو شریعت منع کرتی ہے ان لوگوں سے شرعی پردہ کا اہتمام کریں. ایک، دوسرے نگاہ کی حفاظت کریں، تیسرے زبان کی حفاظت کریں. چوتھی بات جو آخری ہے، اپنے آپ کو یعنی اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی تحمید میں لگانے کی کوشش کریں. اس کی شکل یوں بنے گی کہ اللہ تعالیٰ کا نام چلتے پھرتے لیا کریں. گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں. روٹیاں پکا رہی ہیں، الحمدللہ 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 پڑھتی رہا کریں. گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، درود شریف پڑھا کرتی رہیں. بچوں کو نہلا دھلا رہی ہیں، قل هو اللہ شریف پڑھتی رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتی رہیں، پہلا کلمہ پڑھتی رہیں. جب جو یاد آ جائے پڑھنے کی کوشش کرتی رہیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ بچوں پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. بچے جب ماں کو دیکھیں گے ہر وقت تلاوت کرتی رہتی ہے، بچے بھی تلاوت کی طرف متوجہ ہوں گے. ماں کو دیکھیں گے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، بچے بھی ذاکر پیدا ہوں گے، بچے بھی تسبیح پڑھنے والے ہو جائیں گے، بچے بھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے والے بن جائیں گے. ماں نے ان چیزوں پر عمل کیا تو اس کے اثرات بچوں پر بھی پڑیں گے. گھر میں اس کی وجہ سے برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اور رحمت کا نزول ہوگا. اس لیے چلتے پھرتے گھروں میں کام کرتے ہوئے ان تسبیحات کو ادا کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے. شریعت مطہرہ کے ہر اعمال پر لبیک کہتے ہوئے اس پر چلنے کی فکر نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. اور کوئی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اے اللہ معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما. اللہ میں سے ہر ایک کو شریعت مطہرہ کے اعمال اور مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی فکر نصیب فرما. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح سوجھ عطا فرما، اور ان کو اپنے حق میں کیا غلط ہے کیا برا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو شرعی پردہ کا اہتمام کرنے والا بنا، ان کی ایک ایک چیزیں جو ہیں شریعت کی ان کو فالو کرنے والا بنا. اللہ ہماری مائیں بہنیں آج بازاروں میں چلی گئیں، گانوں کی مجلسوں میں چلی گئیں، ایسے ہی شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر رہیں. اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی فکر نصیب فرما. اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نماز کا پابند بنا، تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا. اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا، ہمارے بھائی بہنوں کو دیندار بنا. نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما. اللہ معاذ اپنے فضل و کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔